اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، انوائرمنٹل سائنس کا آج 4تھ لیکچر ہے، جس میں ہم لوگ جو ہے آج ڈسکس کریں گے انوائرمنٹل ہسٹری کے بارے میں۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آج آپ انوائرمنٹ ہسٹری کی بات کریں تو اگر آپ چاہیں تو آج آپ کو پریزنٹلی جو ہے وہ بکس مل جائیں گی انوائرمنٹ ہسٹری کے بارے میں، پوری بکس جو ہیں، جو کہ صرف ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے کس طرح ایویلویٹ ہوا، کس طرح اس میں چینجز آئیں، کیا کیا پرابلم آئیں، کس طرح انوائرمنٹ سائنس جو ہے یہ سبجیکٹ جو ہے یہ ڈرائیو ہوا۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان پہ آپ کو پاسبل ہے کہ پوری بکس مل جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ جو ٹاپک ہے انوائرمنٹل ہسٹری، ہم صرف اسی چیز کو فوکس کریں گے جو کہ ہماری ریکمینڈڈ بکس جو ہیں اس میں جو انوائرمنٹ ہسٹری کی بات ہوئی ہے، ہم صرف اسی کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم زیادہ جو ہے وہ اس پہ نہیں جائیں گے۔ تو آج ہم نے انوائرمنٹ ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، اور ہم صرف اتنا ہی کریں گے جتنا ہماری بکس کا اور جتنا ہمارا جو کورس کا حصہ ہے، صرف اس کو۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہا جاتا ہے کہ 1960 سے پہلے، ٹھیک ہے 1960 سے پہلے لوگ جو تھے یہ ورڈ ایکولوجی بھی ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنا ہو، ٹھیک ہے، بہت چند لوگ اس کو جانتے تھے۔ ایکولوجی میں اگین ریپیٹ کر دوں، ایکولوجی کا مطلب ہے کہ انسان اور اس کے ماحول کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ہم لوگ ایکولوجی کہتے ہیں۔ یہ تعلق کس طرح کا ہے؟ جیسے دیکھیں، انوائرمنٹ جو ہے لاسٹ لیکچر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان جو ہے بیسک ایلیمنٹ ہے جو کہ انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتا ہے۔ انسان کی وجہ سے ہی انوائرمنٹ پولوٹ ہوتا ہے، انسان کی بنائی ہوئی مشینری کی وجہ سے انوائرمنٹ پولوٹ ہوتا ہے۔ مطلب جتنی بھی پولوشن، جتنے بھی ایشوز ڈسکس کر لیں، انوائرمنٹ کے جو بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے انسان کے علاوہ اور کوئی نہ ملے۔ ٹھیک، تو لوگ جو تھے 1960 سے پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے کہ انسان، ہیومن بینگ اور انوائرمنٹ کا بھی کوئی آپس میں ریلیشن ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ پولیٹیکلی اور سوشلی جو ہے انوائرمنٹل ایشو کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں کوئی سیاسی میدان کی یا سوشلی، تو انوائرمنٹ ایشو کو کوئی مطلب کہ جو انوائرمنٹل پرابلم ہے، انوائرمنٹل پولوشن ہے، اس کو عام طور پر ایک جو ہے آپ یوں سمجھیں اگنور کیا جاتا تھا۔ اس کو ایسے ہی مطلب چھوٹی سی پرابلم سمجھا جاتا تھا، اگنور کیا جاتا تھا، کہتے چلے ٹھیک ہے، مطلب بس اگر کوئی ایشو ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ اوور کم کرے گا، یہ ختم ہو جائے گا، مطلب اس پہ کوئی ڈسکس کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا جاتا تھا انوائرمنٹل جو پرابلم تھے ان پہ۔ اس کے بعد ریچل کیرسن کی ایک بک آئی سائلنٹ سپرنگ، 1962 میں یہ بک پبلش ہوئی تھی، سائلنٹ سپرنگ کے نام سے۔ سیم اسی وقت جو تھا وہ ساؤدرن کیلیفورنیا اور ماسچوسیٹس جو تھے، یہ یو ایس اے کی ہی اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ آئل سپل آیا، جس کی وجہ سے جو یہ آئل سپل اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ مطلب کہ پیٹرولیم، یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کا ماحول میں ریلیز ہونا۔ ٹھیک ہے، ماحول میں ریلیز ہو جانا، یا عام طور پر میرین انوائرمنٹ، مطلب پانی وغیرہ میں ان کا مطلب کہ بڑھ جانا، ان کی کنسنٹریشن، یا وہاں پہ ان کا ریلیز ہو جانا انوائرمنٹ میں ریلیز ہونا، اس کو آئل سپل کہتے ہیں۔ اور عام طور پر آئل سپل جو ہوتا ہے یہ میرین انوائرمنٹ، مطلب پانی کے انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہاں پہ جو آئل کی ریلیز ہوتی ہے یا لیکیج ہوتی ہے اس کو ہم لوگ آئل سپل کا نام دیا جاتا ہے۔ سیم اسی وقت سائلنٹ سپرنگ جو تھی وہ بک کا ہی سیم اسی وقت جو تھا یہ آئل سپل بھی آیا، جو ساؤدرن اسٹیٹ تھیں یو ایس اے کی، وہاں پہ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ بہت ساری جو ہماری سپیشیز تھیں، جس میں ویل، ایلیفینٹ وغیرہ، برڈز بھی اس میں آتے تھے، ان کے ایکسٹینشن کے بہت زیادہ خطرے بڑھ گئے۔ ایکسٹینشن کہتے ہیں کہ کسی ماحول سے، کسی جگہ سے کسی سپیشیز کا ختم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ایکسٹینشن۔ تو یہ آئل سپل جو تھا یہ اتنا ڈینجر تھا اس وقت، اتنا ڈینجر تھا کہ اس کی وجہ سے بہت ساری جو سپیشیز تھیں ان کے ختم ہو جانے کا خطرہ جو تھا وہ بڑھ گیا۔
اس کے بعد جو تھا یہ جب کام ہوا، مطلب ایک بک پبلش کی انوائرمنٹ کے بارے میں، اس کے علاوہ آئل سپل آیا، اس کے علاوہ جب ان کے خطرات انہوں نے دیکھے، پھر کہا گیا کہ واقعی ہاں انوائرمنٹ کے جو ایشو ہوتے ہیں یہ واقعی بڑے میجر ایشو ہوتے ہیں، ہم تو ایسے ہی ان کو اگنور کرتے گئے۔ یہاں پہ آ کے وہ یہ بات سمجھ گئے کہ انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں یہ ایک میجر ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ماحول میں یا ہمارے ارد گرد جو ہیں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ فرسٹ پہ ریلیٹیولی جو فیو پیپل تھے وہی اس کی امپورٹنس جو تھے وہ جانتے تھے، یا بہت ہی کم لوگ تھے جو کہ پہچان سکے اس کی جو اہمیت تھی اس کو۔ بہت کم لوگ تھے، مطلب ایک ریشو اگر نکالو تو بہت ہی کم لوگ تھے پرسنٹیج کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لمیٹیشن آف ارلیئر اپروچ ٹو انوائرمنٹل ایشو واز اے لیک آف سائنٹیفک نالج اینڈ پریکٹیکل نو ہاؤ۔ مطلب یہ تھا اس وقت سائنٹیفک نالج بہت کم تھا، لوگ مطلب یہ تھا کہ سائنٹیفک نالج کم ہونے کی وجہ سے اور پریکٹیکلی جو نالج جو علم تھا وہ کم ہونے کی وجہ سے ہی لوگ جو تھے وہ اس کی اہمیت کو زیادہ جو ہے وہ سمجھ نہ سکے، اہمیت کو زیادہ مطلب کہ سمجھنے کے قابل نہ تھے۔ وہ اس کی وجہ صرف اور صرف جو تھا وہ سائنٹیفک نالج تھا۔ اس کے بعد جو تھا یہ انوائرمنٹل سائنس جو تھی یہ معاذر وجود میں آئی، وار ان دیئر انفینسی، انفینسی کہتے ہیں مطلب کسی چیز کا نیا بننا۔ تو انوائرمنٹل سائنس جو تھی یہ تب جو ہے وہ ایک سائنس کے طور پر جو ہے وہ ابھری۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ انوائرمنٹل سائنس جو ہے یہ کس طرح آئی۔ پہلے لوگ جو تھے بہت ہی کم جانتے تھے، اس کے علاوہ جس طرح مطلب انوائرمنٹل ایشوز جو تھے وہ بڑھتے گئے، لوگوں نے اس کی اہمیت کو جاننا شروع کیا۔ اس کے علاوہ پھر سائنٹیفک نالج اور پریکٹیکل ورک جو تھا وہ بہت کم تھا اس کی وجہ سے، لیکن جتنے لوگ جانتے تھے وہ کم از کم اس کی اہمیت کو سمجھ سکے، اور اس طرح جو ہے وہ انوائرمنٹل سائنس جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ لیکن اس وقت بھی دو گروپ بن گئے۔ اس وقت جب یہ ارلیئر ڈیز تھے انوائرمنٹل سائنس کے، اس وقت بھی دو گروپ بنے۔ وہ دو گروپ اسٹوڈنٹس اس طرح سے تھے، ایک کو انہوں نے کہا کہ یہ انوائرمنٹلسٹ تھے اور دوسرے جو تھے وہ اینٹی انوائرمنٹلسٹ تھے۔ دو گروپ جو بنے لوگوں کے ارلیئر ڈیز میں۔ دیکھیں جب بھی کوئی چیز نئی بنائی جاتی ہے نا، جب بھی کوئی چیز لوگوں کے سامنے پریزنٹ کی جاتی ہے، ایک بات یاد رہے سائنس میں اس پر بہت سارے الزامات لگتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں جن کا جواب دینا جو ہے وہ پھر ایک سائنٹسٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے جس نے وہ سائنس میں کام کیا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ جب بھی بنیاد رکھی گئی انوائرمنٹل سائنس کی تو بہت سارے لوگ جو تھے جب انوائرمنٹلسٹ جو تھے وہ اپنی باتیں کرتے تھے، ان کے جو خلاف تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ ایک الگ سے مطلب یہ ایک بنے، وہ کہتے تھے کہ یہ مطلب غلط بات کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی دو گروپ بن گئے جب ارلیئر ڈیز سے انوائرمنٹل سائنس کے، ایک کو نام دیا انوائرمنٹلسٹ کا اور دوسرے کو نام دیا اینٹی انوائرمنٹلسٹ کا۔ اب انوائرمنٹلسٹ جو تھے نا ان کی باتیں چلیں گی۔ اب انوائرمنٹلسٹ جو تھے وہ یہ کہتے تھے بلیوڈ دیٹ دا ورلڈ واز ان پیرل۔ انوائرمنٹلسٹ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے نا، یہ جو ورلڈ ہے یہ عام طور پر خطرے میں ہے، پیرل، ڈینجر میں ہے، یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے۔ اب یہ انوائرمنٹلسٹ جو تھے وہ ان کی باتیں چل رہی ہیں۔ بعد میں ان کے اینٹی جو تھے، اینٹی انوائرمنٹلسٹ، بعد میں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ انوائرمنٹلسٹ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو پوری کی پوری دنیا ہے وہ کیا ہے، ڈینجر میں ہے۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹلسٹ نے یہ بھی کہا کہ اکانومک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے ڈسٹرکشن آف environment and ultimately the end of civilization, the distinction of many species and perhaps the extinction of human beings۔ انوائرمنٹلسٹ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم اکنامیکلی یا سوشلی جو ہم ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو ہم ترقی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے انوائرمنٹ کو تباہ کرنا۔ اگر یہ انوائرمنٹ تباہ ہوگا تو اس کی وجہ سے بہت ساری سپیشیز جو ہیں، بہت سارے لیونگ آرگنزم جو ہیں وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ان کے ختم ہونے کی وجہ سے پاسبل ہے، ہو سکتا ہے شاید کہ یہ ہیومن بینگز بھی اس دنیا سے ختم ہو جائیں۔ اب یہ انوائرمنٹلسٹ یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
کہ یہ جو ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انوائرمنٹل پرابلم آ رہے ہیں، یہ ہم اس انوائرمنٹ کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں، یہ جو ہم لوگ سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بہت ساری سپیشیز تباہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے شاید کہ انسان بھی اس دنیا سے ایکسٹنکٹ کر جائیں، اس دنیا سے ختم ہو جائیں، یہ کہہ رہے تھے انوائرمنٹلسٹ۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیئر سولوشن واز اے نیو ورلڈ ویو دیٹ ڈپینڈ آن سیکنڈلی آن فیکٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ سائنس۔ بس ان کے نزدیک یہ تھا کہ اس کا سولوشن صرف یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک نئی دنیا پھر بنے، یا ایک ایسی دنیا بنے جو صرف اور صرف جو ہے وہ سائنس پہ بلیو کرے، جو صرف اور صرف انڈرسٹینڈنگ یا فیکٹ حقیقت پہ بلیو کرے، بس جس میں اور کوئی چیز نہ ہو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ ان کے نزدیک جو تھا وہ سولوشن صرف یہ تھا کہ سائنس ہے، سائنس کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ انوائرمنٹلسٹ جو تھے انہوں نے یہ باتیں کی۔ اب یہ جو اینٹی انوائرمنٹلسٹ تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ whether the environmental effect social and economic health and progress was necessary for the people and civilization to prosper۔ کہتا ہے لوگوں کی ترقی کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، جو انوائرمنٹلسٹ نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہم ترقی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو بہت سارے پرابلم آئیں گے، اس کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے دنیا تباہ ہو جائے۔ اینٹی انوائرمنٹلسٹ نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ضروری ہے ہماری ترقی کے لیے۔ یہ جتنے بھی ہم لوگ سوشلی اکنامکلی مطلب یہ جو ہم پروگرس کر رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، یہ تو ضروری ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلط کہتے ہیں انوائرمنٹلسٹ، اینٹی انوائرمنٹلسٹ نے یہ باتیں کی۔ اس کے علاوہ کیا ہوا، فرام دیئر پرسپیکٹیو environmentalists represented the danger and extreme view with the focus on environment to the detriment of people۔ وہ اینٹی انوائرمنٹلسٹ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انوائرمنٹلسٹ نے باتیں کی ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ڈینجر ویو بتایا ہے، اس کا صرف خطرے والا ویو بتایا، دوسرا ویو جو ہے اس کی بات یہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف لوگوں کے ختم ہو جانے کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی صرف خطرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف ماڈرن لائف کی بات کرنا، صرف اور صرف خطرے کی بات کرنا نہیں ہے۔ فوکس دے براٹ ڈسٹرائے ویری بیسز آف سویلائزیشن۔ وہ کہتے ہیں صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماڈرن وے آف لائف ہے اس کو ہم لوگ روند ڈالیں گے، اس ماڈرن وے آف لائف جو ہے اس کو ماڈرن وے آف لائف جو ہمارا ہے، ہم ترقی کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب کہ ہم سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے یا ہم لوگ جو ہے وہ انوائرمنٹ کو تباہ کر دیں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو تھا آج جو ہے یہ اب دیکھیں ہم نے ہسٹری کی بات کی، انوائرمنٹل سائنس جو ہے یہ کیسے ایک آیا، اس کے علاوہ بریف سی ہسٹری دیکھی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، بریف سی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ارلیئر جو تھے اس میں کس طرح انوائرمنٹلسٹ اور اینٹی انوائرمنٹلسٹ جو تھے انہوں نے کس طرح باتیں کی، کیا کیا کام چلے۔ آج کے دور میں ایک بات یاد رہے کہ آج کل سچویشن چینج ہو گئی ہے، لوگوں کا جو اوپینین ہے نا، polls now show that people around the world rank the environment among the most important social and political issue۔ ایک بات یاد رکھنا اسٹوڈنٹس، آج کے دور میں جتنا فوکس انوائرمنٹ ایشوز پہ ہو رہا ہے، جتنا فوکس جو ہے وہ یہ کلائمیٹ اور یہ جو سردیاں جو ہیں وہ یہ ونٹر جو ہے اس کی سیویرٹی اور جو گرمیاں ہیں ان کا ایک لمبا عرصہ ہو جانا اور اس کی سیویرٹی آنا، ان پہ بہت جو ہے یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں خرچ کریں؟ صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے یہ کس طرح جو ہے یہ کلائمیٹ ایشوز، انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں ان پر قابو پایا جا سکے، تاکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ چینج ہوتا گیا ایک وقت ایسا آئے گا ہم ڈینجر زون میں چلے جائیں گے، ہم لوگ خطرے والے زون میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ جو ہے وہ ایگری ہیں کہ واقعی ہی اس کو یہ جو ہے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ایشوز کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سیریس ایشوز ہیں۔ اس لیے ابھی آپ اگر دیکھ لیں 1-2 سال پہلے کی بات ہے تو یورپ میں احتجاج ہو رہے تھے، فرانس میں لوگ احتجاج کر رہے تھے، وہ صرف اس وجہ سے احتجاج کر رہے تھے اپنی حکومت کے خلاف، اپنی گورنمنٹ کے خلاف وہ لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے صرف اس بات پہ
کہ کلائمیٹ جو ہے، انوائرمنٹ پرابلم جو ہیں وہ آ رہی ہیں، ہماری حکومت کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ ہماری حکومت جو ہے وہ سٹیپ لے اور ہمارے سامنے بتائے، آ کے پریزنٹ کرے کہ ہاں یہ کام ہم لوگ کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ انوائرمنٹل پرابلم جو ہے ان کے سلوشن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ لوگوں میں بھی اویئرنیس آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کے لوگوں میں یہ سینس ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس پر قابو پانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کس طرح جو ہے اس پہ جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو، اگر گورنمنٹ نہیں بھی کچھ کر رہی، لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کچھ کریں، یہ پرابلم آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی ہے، ہم نے عام طور پر جو ہے انوائرمنٹل سائنس میں بہت ساری ترقی کر لی ہے، لیکن اسٹوڈنٹ جتنی بھی ترقی کر لیں وہ عام طور پر آج کل بہت ساری انوائرمنٹ میں ترقی ہو چکی ہے، لیکن اب اس ترقی، یہ جتنی بھی ہم نے ترقی ہے، جتنا بھی ہم نے نالج حاصل کر لیا ہے، یہ ہماری ضرورت سے کم ہے، ہمیں ابھی اور نالج حاصل کرنا ہے تاکہ ہم ایک بہتر طریقے سے، ایک لیگل طریقے سے جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو مینیج کر سکیں، تاکہ انوائرمنٹل ایشوز کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے بیان کر سکیں، ایک اچھے، دیکھیں انوائرمنٹل ایشوز کو اچھی طرح سمجھنا، پھر ہی اس کا علاج جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر ایک جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر ڈاکٹر جو ہے اس کو ایک اس کی جو ہے وہ بہتر طریقے سے اگر اس کی بیماری کا پتہ چل جائے نا ڈاکٹر کو، تو وہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، ایک اچھے طریقے سے اس کو ٹیبلٹ جو ہے یا ٹیسٹ جو ہے اس کو ریکمینڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے؟ اگر اس کو اس کی بیماری کا پتہ چل جائے۔ تو اگر ہمیں جو ہے انوائرمنٹل پرابلم کو ایک اچھے طریقے سے سمجھنے، یا اگر ہم سمجھ پائیں گے تو ہی اس کا بہتر طریقے سے جو ہے وہ حل کر پائیں گے، کیونکہ ایک پرانی کہاوت بھی ہے، دا سولوشن آف اے اسپیسیفک انوائرمنٹل پرابلم ریکوائر اے اسپیسیفک نالج۔ اگر ہمیں ایک اسپیسیفک پرابلم کا سلوشن اگر ہمیں چاہیے نا انوائرمنٹ کا، تو ہمیں اس کے لیے ایک اسپیسیفک نالج بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ بریف انوائرمنٹل ہسٹری کے بارے میں تھا۔ آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی ایشو ہو یا کسی کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔